ناظرین، ابھی خبر آئی ہے کہ میاں محمد نواز شریف کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک بڑا ریلیف مل گیا۔ ان کی دونوں ریفرنسز میں جن میں ان کو سزا ہوئی تھی، اپیلیں متفقہ طور پر دو رکنی بینچ نے بحال کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہے، جہاں میاں نواز شریف صاحب کی العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں جو سزا ہوئی تھی ان کو، وہاں اپیلیں بحال کرنے کی معاملہ ہے۔ وہاں کیا کارروائی ہوئی، میں اس حوالے سے آپ کو آگاہ کروں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کس جج صاحب نے کس خاتون کو گرل کہہ دیا۔ بڑی انٹرسٹنگ بات کی جج صاحب نے، وہ میں بتاؤں گا۔ پھر میں آپ کو بتاؤں گا صدر عارف علوی جو ہیں، انہیں کیوں شک ہے کہ الیکشن جنوری میں نہیں ہوں گے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ الیکشن کی تاریخ لنک ہے ہائی کورٹ میں نواز شریف کی اپیلوں کے فیصلے سے۔ اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں، میاں محمد نواز شریف جو اشتہاری تھے دو کیسز میں اور لندن میں تھے، العزیزیہ اور ایمن فیلڈ ریفرنس میں، تو آج ہائی کورٹ میں دوبارہ سماعت ہوئی ہے۔ جناب عامر فاروق جو چیف جسٹس ہیں اور میاں گل حسن اورنگزیب، یہ دو رکنی بینچ ہے، اور سماعت کے دوران جو پراسیکیوٹر ہیں نیب کے، انہوں نے بڑے دلائل دیے، جج صاحبان نے بڑے ان سے سوالات کیے۔ تو پراسیکیوٹر صاحب نے کہا کہ ریفرنس واپس نہیں ہو سکتا، کیونکہ قانون کے تحت ریفرنس اس وقت تک واپس ہو سکتا ہے جب تک احتساب عدالت سے فیصلہ نہ آ جائے۔ وہاں سے فیصلہ آیا ہوا ہے آلریڈی، 2018 اور 19 میں آئے ہوئے ہیں فیصلے، 2018-19 میں، جی بالکل۔ اب ان دونوں اپیلوں کے متعلق انہوں نے جو موقف دیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ تو ہم نواز شریف کو گرفتار کرنے میں کوئی ہماری دلچسپی ہے، اور اپیلیں بحال ہو جائیں اس پہ بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اپیلیں بحال ہونے کے بعد اس کیس کے میرٹس پہ کیا معاملات تھے، کیا شواہد تھے، اس پر نیب اپنا موقف اس وقت پیش کرے گا، جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ کیا آپ ججمنٹ کے حق میں دلائل دیں گے، یعنی جو فیصلہ ہوا تھا جس میں نواز شریف کو سزا ہوئی تھی، یہ جج صاحب کا اشارہ اس طرف تھا۔ اس پر پراسیکیوٹر نے کوئی اپنی رائے نہیں دی۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ ملزم جو ہیں وہ عدالت میں خود کو سرنڈر کر چکے ہیں، سرنڈر ہونے کے بعد ان کا اشتہاری سٹیٹس جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اپیلیں بحال ہوں گی تو پھر ہم دیکھیں گے۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا ابھی ہمارے سامنے اپیل بحال کرنے کا معاملہ ہے، اپیلوں کی سماعت کا نہیں آیا ہے ابھی معاملہ، ہم پہلے اس پر کوئی اپنی رائے دے دیں، اپنا فیصلہ دے دیں، پھر آگے دیکھیں گے۔ جو امجد پرویز ہیں، وکیل ہیں، اور اعظم نذیر تارڑ، انہوں نے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کا حوالہ دیا جس کے تحت مریم نواز کو بری کیا گیا تھا، جو نون لیگ کی چیف آرگنائزر ہیں۔ وہ اس کیس میں شریک ملزم تھی میاں نواز شریف کی ایون فیلڈ میں، اور ان کو بھی سزا ہوئی تھی۔ ان کو بری کر دیا گیا، اور بری کرتے وقت فیصلے میں یہ لکھا گیا تھا کہ نیب نے اپنا کام صحیح نہیں کیا، شواہد نہیں دیے۔ اور ایک اور بات اس وقت یہ سامنے آئی تھی کہ جب ایون فیلڈ فلیٹس لیے گئے تھے، اس وقت مریم نواز کی عمر 18 سال نہیں تھی۔ تو ناظرین، اس موقع پہ کیا ریمارکس دیے جج صاحب نے، میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے؟ انہوں نے مریم نواز کے متعلق کہا، گرل کا لفظ استعمال کیا،
یعنی انہیں لڑکی کہا، اور اس پہ بڑا جو وکلا ہیں مسکرائے بھی۔ اب دیکھتے ہیں جو اعظم نذیر تارڑ ہیں، ان کی ایک بڑی دلیل تھی کہ یہ 30 سالہ تجربہ ہے مجھے، میں پریکٹس ہو گئی ہے، عدالتوں میں پیش ہوتا ہوں، میں نے کوئی ایسا کیس نہیں دیکھا جس میں ملزم سرنڈر کر دے اور اپیل بحال نہ ہو۔ اب دیکھتے ہیں ناظرین، جب میں آپ کو ریکارڈنگ کرا رہا ہوں اس وقت فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ کسی بھی وقت سنایا جا سکتا ہے، اور جو حفاظتی ضمانت ہوتی ہے وہ اس وقت تک ہوتی ہے جب تک اپیلیں بحال ہونے کا پروسیس ہوتا ہے۔ آج میاں نواز شریف صاحب کی حفاظتی ضمانت ہے، شہباز شریف صاحب بھی وہاں موجود ہیں، خواجہ آصف موجود ہیں، مریم اورنگزیب موجود ہیں، باقی رہنما بھی موجود ہیں سب، اور نیب کے کردار کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو خواجہ آصف صاحب نے یہ اشارہ دے دیا ہے کہ نیب کو ختم کرنا چاہیے اور اگلی حکومت کو اس پہ تمام سیاسی جماعتوں سے بات کرنی چاہیے۔ خواجہ صاحب بھی نیب کی عقوبت خانے بھگت چکے ہیں، شہباز شریف بھی بھگت چکے ہیں۔ دیکھتے ہیں اس پہ ناظرین صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے، لیکن میاں نواز شریف کے لیے آج کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے۔ دوسرا معاملہ ہے ناظرین، میں مختصراً بتاؤں گا کہ صدر مملکت کا ایک انٹرویو آیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جنوری میں الیکشن ان کو نظر نہیں آ رہا۔ بھئی صدر صاحب، کل آپ نے اعتراف کر لیا اس انٹرویو میں کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ یہ میں نے اپنے پروگراموں میں ناظرین بار بار یہ بات آئین کی متعلقہ شقیں پڑھ کے بتائی تھی اور قانون پڑھ کے سنایا تھا۔ تو صدر صاحب نے بڑی دیر بعد اس بات کا اعتراف کیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جنوری میں الیکشن، میں جو الیکشن کا سیناریو دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سپریم ہائی کورٹ میں جو نواز شریف صاحب کی اپیلیں ہیں ان کا جو فیصلہ ہوگا جب، اس وقت الیکشن شیڈول آئے گا۔ اور ویسے بھی 54 ڈیز الیکشن کمیشن کو اپنے پروسیس میں چاہیے، کاغذات جمع ہونا، جانچ پڑتال، ساری لسٹیں وسٹیں، ہر چیز اس کو 54 ڈیز چاہیے۔ اور اپیلیں اگر نیکسٹ ویک بحال ہو جاتی ہیں اور باضابطہ اپیلوں کی بحالی کی ہیئرنگ شروع ہو جاتی ہے تو پھر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 28 جنوری یا فرسٹ ویک آف فروری الیکشن ہوں گے۔ اور الیکشن کمیشن نے صدر کے خدشات کو مسترد کر کے ایک وضاحتی بیان بھی آج جاری کر دیا ہے۔ ناظرین، ابھی خبر آئی ہے کہ میاں محمد نواز شریف کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک بڑا ریلیف مل گیا۔ ان کی دونوں ریفرنسز میں جن میں ان کو سزا ہوئی تھی، اپیلیں متفقہ طور پر 2 رکنی بینچ نے بحال کر دی ہیں، جس کا یہ مطلب ہوا کہ میاں نواز شریف کی اب اپیلیں سنی جائیں گی اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ ان کو جو سزائیں سنائی گئی تھیں وہ صحیح تھیں یا غلط تھیں۔ ناظرین، میں ریکارڈنگ کے دوران آپ کو ابھی کچھ دیر پہلے ہی بتا رہا تھا کہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، تو میں فون اب آن کیا ہے اور جو ہمارے وہاں رپورٹر تھے انہوں نے مجھے انفارم کیا ہے کہ 2 رکنی بینچ نے جو فیصلہ محفوظ کیا تھا وہ فوری طور پہ ابھی آ کے سنا دیا ہے اور اپیلیں بحال کر دی گئی ہیں۔ اور اپیلیں بحال ہونے کے بعد اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ آئندہ ہفتے بینچ جو ہے باقاعدہ سماعت شروع کرے گا اور دونوں کیسز میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ الیکشن کے عمل اور الیکشن کی تاریخ سے جڑا ہوا ہے۔ انشاءاللہ ناظرین، کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔